میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال تعالى إن أولياؤه إلا المتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ہر مسلمان کے دل میں یہ تمنا اور خواہش کسی نہ کسی درجے میں ضرور ہوتی ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی اللہ والا بن جائے، گناہ گار سے گناہ گار، برے سے برا، بدکار سے بدکار سے بھی اگر ہم پوچھیں اللہ والا بننا ہے تو وہ کہے گا اجی ہم کہاں اس لائق. اس کا مطلب ہے چاہتا ہے لیکن اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا. اللہ والا بننا ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے، ہر گناہ گار سے گناہ گار کے دل کی آرزو اور ارمان اور خواہش ہے. لیکن دو باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم ہمت نہیں کرتے. ایک بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس لائق ہی نہیں، ہم نہیں بن سکتے. اپنی نااہلی اور اپنی نالائقی کا اتنا یقین ہمارے دلوں میں راسخ ہو چکا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ والے بن ہی نہیں سکتے. ہم تو گویا جوہر ناقابل ہیں. اللہ والے کسی اور خمیر کے ہوتے ہیں، ہم تو کسی اور خمیر کے ہیں، لہٰذا ہم نہیں بن سکتے. جب نہیں بن سکتے تو کوشش بھی نہیں کرتے. دوسری وجہ یہ ہے کہ عام یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ اللہ والا بننے کے لیے تو بھائی بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، پتہ نہیں کتنے چلے کاٹنے پڑتے ہیں اور جنگلوں میں جانا پڑے گا، پتہ نہیں کتنے وظیفے پڑھنے پڑیں گے، لاکھوں کی تعداد میں تسبیحاں پڑھنی پڑیں گی، پھر کہیں جا کے اللہ والے بنیں گے. جبکہ یہ دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہیں. اگر ہم میں اللہ والا بننے کی قابلیت نہ ہوتی تو اللہ ہمیں اللہ والا بننے کا مکلف ہی نہ کرتا. اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو ولی بننے کا مکلف کیا ہے. ہر مسلمان کو حکم ہے کہ وہ ولی اللہ بن جائے، وہ اللہ والا بن جائے. اگر ہم میں اہلیت اور استعداد اور قابلیت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی نہ کہتے. دوسری وجہ یہ کہ یہ جو ذہنوں میں بات بیٹھ گئی ہے کہ بھئی اللہ والا بننے کے لیے تو پتہ نہیں جنگلوں میں سال ہا سال دھکے کھانے پڑیں گے اور پتہ نہیں خلوتوں میں بیٹھنا پڑے گا، دکان کو تالا، بیوی کو طلاق اور نوکری سے ریزائن اور سارے کام چھوڑ چھاڑ کے پھر کہیں جا کے ہم اللہ والے بنیں گے. نہیں، یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے. اللہ والا بننے کے لیے نہ بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا، نہ کاروبار ملازمت کو چھوڑنا پڑے گا، اور نہ ہی ہمیں سال ہا سال کے لیے جنگلوں میں جانا پڑے گا، نہ ہی لاکھوں کی تعداد میں تسبیح پڑھنی پڑے گی. اللہ والا بننے کے لیے صرف ایک کام کرنا پڑے گا، صرف ایک.
صرف ایک، اور وہ ہر ایک کر سکتا ہے، اور اس کے کرنے میں 1 روپے کا بھی خرچہ نہیں ہے۔ اللہ والا بننے کے لیے 1 روپے کا بھی خرچہ نہیں ہے۔ کیا چاہیے؟ صرف عزم، صرف ہمت، صرف مضبوط ارادہ، یہ چاہیے۔ کس کام کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں ولی بننے کا نسخہ دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اولیاؤہ الا المتقون، میرا ولی بننے کے لیے صرف تمہیں گناہ چھوڑنے پڑیں گے۔ آج گناہ چھوڑ دو تو آج ولی بن جاؤ، کل تک مؤخر کرو تو کل تک مؤخر ہو جائے گا، پرسوں تک مؤخر کریں گے تو پرسوں تک ولی بننا مؤخر ہو جائے گا۔ ولی بننے کے لیے سالہ سال کے مجاہدے اور سالہ سال کے جنگلوں میں ریاستیں اور مجاہدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ولی بننا آسان کر دیا ہے۔ یہ امت، اس امت کا ریڑھی والا بھی ولی بن سکتا ہے، اس امت کا کسان بھی ولی بن سکتا ہے، اس امت کا سرکاری ملازم بھی ولی بن سکتا ہے، اس امت کا بادشاہ بھی ولی بن سکتا ہے، وزیر بھی ولی بن سکتا ہے، ایس پی اور ڈی ایس پی بھی ولی بن سکتا ہے، ایس سے چھوڑ سپاہی بھی ولی بن سکتا ہے، اے سی اور ڈی سی بھی ولی بن سکتا ہے، مرد بھی بن سکتا ہے، عورت بھی بن سکتی ہے، جوان بھی بن سکتا ہے، بوڑھا بھی بن سکتا ہے۔ بوڑھا یہ نہ سوچے کہ میں تو بوڑھا ہو گیا، گناہ کر کر کے زندگی میری برباد ہو گئی، اب میں بھلا کیسے ولی بن جاؤں گا۔ بوڑھا بڑھاپے میں کبائر کو چھوڑ کر توبہ طائب ہو کر اللہ پاک سے لو لگا لے تو یہ بڑھاپے میں بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، بڑی تسلی ہے اس آیت میں، بڑا حوصلہ ہوتا ہے اس آیت کو پڑھ کر کہ نہیں، ولی صرف وہی نہیں جن کے بڑے بڑے مزار ہیں، آج بھی ولی بنا جا سکتا ہے، اور آج بھی ولی بننے کے لیے صرف اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا پڑے گا، کبائر سے بھی صغائر سے بھی۔ ہو جائے تو فوراً توبہ، ہو جائے تو فوراً توبہ، ہو جائے تو فوراً توبہ، ہو جائے تو فوراً توبہ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان ولی اس وقت بنتا ہے جب اس سے گناہ کا امکان ہی نہ رہے۔ نہیں، ایسا تو انسان کبھی بن ہی نہیں سکتا۔ غلطیاں تو انسان سے موت تک ہوتی رہیں گی، کبھی چھوٹی ہوں گی کبھی بڑی ہوں گی، لیکن عزم ہو کہ اب نہیں کرنا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فجر کی نماز کے بعد پوچھا، بلال رات میں جنت میں گیا تھا اور میں نے تیرے آگے آگے چلنے کی آواز سنی کہ تو جنت میں میرے آگے آگے چل رہا تھا، تو کوئی خاص عمل کرتا ہے، کوئی خاص نیکی کرتا ہے کہ جب کبھی بھی میں جنت میں جاتا ہوں تیرے چلنے کی آہٹ کو اپنے آگے آگے سنتا ہوں؟ حضرت بلال نے کہا رسول اللہ اور تو میرے پاس کوئی ایسی خاص نیکی نہیں ہے، بس یہ میری زندگی کا معمول ہے کہ جب بھی مجھ سے غلطی ہو جائے میں 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں، جب بھی غلطی ہو جائے 2 رکعت، جب غلطی ہو گئی 2 رکعت، جب غلطی ہو گئی 2 رکعت۔ ایک کام یہ کرتا ہوں، دوسرا کام یہ کرتا ہوں کہ جب کبھی بھی وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر کے 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کا ولی بننا ناممکن نہیں ہے، اللہ والا بننا ناممکن نہیں ہے۔ اللہ والا بننا اتنا آسان ہے کہ اتنا آسان ڈاکٹر بننا بھی نہیں، انجینئر بننا بھی نہیں، ایک پرائمری ٹیچر بننا بھی اتنا آسان نہیں، ایک چھوٹی سی دکان چلانا بھی اتنی آسان نہیں ہے جتنا آسان اللہ والا بننا، اللہ کا ولی بننا ہے۔ بس بنیادی بات یہ ہے کہ انسان گناہوں سے توبہ طائب ہو جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، ابو ذر اللہ کی نافرمانی سے بہت بچنا۔ ایاک کا ترجمہ بہت بنے گا۔ ابو ذر اللہ کی نافرمانی سے بہت بچنا۔
فإن بها ينزل غضب اللہ، اس لیے کہ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ کا غضب اترتا ہے۔ آپ سوچئے ہمارے گھروں پہ اللہ کا کتنا غضب ہوگا، ہماری بیویوں پہ اللہ کا کتنا غضب ہوگا، ہمارے بچوں پہ اللہ کا کتنا غضب ہوگا، ہم خود ہماری ذات پہ اللہ کا کتنا غضب ہوگا، جن کی نگاہیں ناپاک ہیں، جن کی زبانیں بے لغام ہیں، جن کے کان بھی آوارہ ہیں، جن کی شرمگاہیں بھی ہر وقت حرام کی خواہش میں رہتی ہیں، بتائیے اللہ کتنا ہم پہ ناراض ہوتا ہوگا۔ فَإِنَّ بِهَا يَنزِلُ غَضَبُ اللَّهِ، اس لیے کہ نافرمانی سے اللہ کا غضب اترتا ہے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری نے ایک دفعہ آپ علیہ السلام سے کہا، یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی وصیت فرما دیں، وصیت فرما دیں۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلی جو وصیت فرمائی، علیک بتقوی اللہ، ابو ذر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کو اپنے اوپر لازم کر لو، طے کر لو کہ میں نے گناہ نہیں کرنا۔ علیک کا معنی ہے طے کر لو کہ میں نے گناہ نہیں کرنا۔ جیسے ایک نمازی بارش کے دنوں میں کھڑے ہوئے گندے پانی سے گزرتے وقت یہ فیصلہ کرتا ہے چھینٹے نہیں پڑنے دینے، پڑھیں گے تو نماز کیسے پڑھ پاؤں گا، میں کپڑوں کو بچا کے نکلنا ہے یہاں سے، اس کا عزم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پھر بھی اگر کوئی موٹر سائیکل والا تیزی سے گزر جائے اور چھینٹے پڑ جائے تو بھاگ کے وضو خانے پہ پہلے کپڑے پاک کرتا ہے، بیت الخلاء میں جا کے شلوار کو پاک کرتا ہے، اس کے بعد آ کے نماز پڑھتا ہے۔ لیکن اس کی شلوار پہ جو چھینٹے پڑے، کیا ان چھینٹوں کا پہلے سے پروگرام تھا اس کا؟ علیہ کا طے کرو، اس کو طے کرو، گناہ نہیں کرنا، نہ زبان سے، نہ آنکھ سے، نہ کان سے، نہ شرمگاہ سے، نہ کسی اور خیال دھیان سے گناہ نہیں کرنا، اس کو طے کرو۔ پھر آگے فرمایا فَإِنَّهُ رَأْسُ الْأَمْرِ كُلِّهِ، یہ جو چیز ہے نا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہ پورے دین کے لیے ایسے ہے جیسے جسم کے لیے سر ہوتا ہے۔ اگر سر ہے تو دھڑ کام کا ہے، سر نہیں ہے تو دھڑ بیکار ہے۔ اگر تقوی ہے، گناہوں سے آپ بچ رہے ہیں تو آپ کا سارا دین کام کا ہے، آپ کی نمازیں کام کی ہیں، آپ کے روزے کام کے ہیں، آپ کی تبلیغ کام کی ہے، آپ کا جہاد کام کا ہے، آپ کا علم دین پڑھنا پڑھانا کام کا ہے، آپ کے ذکر اذکار کام کے، آپ کے صدقہ خیرات کام کے، آپ کی ساری نیکیاں حج اور عمرے کام کے۔ لیکن اگر اس میں تقوی نہیں ہے، گناہوں سے بچنا نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کا عزم نہیں ہے، تو یہ دھڑ ہے جو لاش ہے، اس کا سر نہیں ہے، یہ لاش ہے، یہ دین لاش ہے جس میں گناہوں سے بچنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو چھوڑنے میں اتنے انعامات رکھے ہیں کچھ نہ پوچھیں، صرف جنت میں نہیں دنیا میں بھی گناہوں کو چھوڑنے پہ انعامات رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، سب سے پہلی بات کہ ہم اس کو ہر پریشانی سے نکالتے ہیں، ہر مسئلہ حل، ہر پریشانی حل، ہر مشکل آسان، ہر تکلیف دور، تقویٰ کی وجہ سے، تقویٰ کی برکت سے۔ آج کل لوگ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے وظیفوں پہ زور لگاتے ہیں، اور جتنے وظیفے پڑھتے ہیں اتنے ناامید ہوتے ہیں، جتنے وظیفے پڑھتے ہیں اتنے ناامید ہوتے ہیں، جتنے وظیفے پڑھتے ہیں اتنے خشک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وظیفے پڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اس نے وظیفہ دے دیا وہ شروع کر لیا، انہوں نے دیا وہ یہ شروع کر لیا، وہ دیا انہوں نے وہ شروع کر لیا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ وظیفے پڑھتے ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، لیکن پریشانیاں دور ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، اس لیے کہ وظائف پڑھ رہے ہیں، گناہ نہیں چھوڑ رہے۔ بھائی پریشانی تو آئی تھی گناہوں کی وجہ سے، گناہ چھوڑ دیتے تو پریشانی دور ہو جاتی۔ ہمارے نبی نے اپنی امت کو وظائف میں نہیں لگایا۔ اگر آپ نے وظائف بتائے معمولی سے، ہزاروں کی تعداد میں کوئی وظیفہ نہیں بتایا، ہزاروں کی تعداد میں کوئی بھی وظیفہ نہیں بتایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا، اللہ کے نبی میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے ٹانگ میں اتنا شدید درد ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اس درد کے مارے مر جاؤں گا، اتنا مجھے شدید درد ہے۔ آپ علیہ السلام نے میری ٹانگ پہ اپنا دایاں ہاتھ رکھا اور بسم اللہ پڑھا اور 7 دفعہ یہ دعا پڑھی، اعیذک بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما تجد وتحاذر۔ آپ نے فرمایا تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے درد والی جگہ پہ رکھ اور یہ دعا پڑھ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ 7 دفعہ یہ دعا پڑھ، اللہ تیرا درد دور کر دے گا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے 7 دفعہ یہ دعا پڑھی، درد ایسے ختم ہو گیا جیسے کبھی مجھے درد تھا ہی نہیں۔ یہ ہمارے نبی کا سب سے لمبا وظیفہ، 7 دفعہ۔ ہمارے نبی نے اپنے صحابہ کو تقویٰ پہ ڈالا، پرہیزگار بنایا، پاک دامن بنایا، اور ہمارے نبی کی صحبت کا یہ اثر تھا کہ جو آپ کی صحبت میں آتا پاک دامن ہوتا چلا جاتا، جو آپ کی صحبت میں آتا پرہیزگار ہوتا چلا جاتا، جو آپ کی صحبت میں آتا گناہوں سے اس کا دامن پاک ہوتا چلا جاتا۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ آدھی رات کو اٹھ کر اکیلے اندھیرے میں کھڑے اندھیرے میں بیت اللہ شریف تشریف لے جاتے اور اکیلے جا کے طواف کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی یہ عادت شریفہ تھی کہ نفلی اعمال آپ تنہائی میں کیا کرتے تھے، نفلی اعمال تنہائی میں کرتے تھے، چھپ کے کرتے تھے، ایسے کرتے تھے کہ بس حضور ہوتے تھے اور اللہ ہوتا تھا۔ اور نفلی اعمال کا مزہ ہے بھی اسی میں۔ یہ جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں کہا ہے نا کہ بھئی سنتیں بھی یہیں پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ ہم گھر جائیں گے سنتیں رہ جائیں گی، اس لیے بھئی یہیں نمٹا دو۔ ورنہ نفلی اعمال تو چھپ کے کرنے کا حکم ہے۔ ذکر کرنا ہے چھپ کے کرو، نفلیں پڑھنی ہے چھپ کے، صدقہ خیرات کرنا ہے چھپ کے، ایسے کہ دائیں سے دیں تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے۔ بڑا مزہ ہے اس میں۔ جب آدمی نفلی اعمال خلوت میں بیٹھ کے کرتا ہے تو اتنا اس میں مزہ ہے کچھ نہ پوچھو۔ اسی وجہ سے ہمارے بزرگوں کے خلوت خانے ہوتے تھے، خلوت خانے ایک چھوٹے چھوٹے حجرے بناتے تھے جس میں ایک ہی مصلی بچ سکتا تھا، اور اس میں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے تھے، روتے تھے، دعائیں کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اعمال کرتے تھے۔ اور شریعت میں اس کا حکم بھی ہے کہ گھروں میں پھول آئیں، آپ سارے پھولوں کو دیکھ رہے ہیں اللہ کی بات کو چھوڑ کے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لانے والے نے بھی غلطی کی اور اتنے ساروں کی غلطی اور بے توجہی کا ذریعہ بن گیا۔ نمازی کے آگے سے گزرنا حرام ہے۔ نمازی کے آگے سے گزرنا کیا ہے؟ بولیے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے اگر اسے پتہ چل جائے نا کہ اس گزرنے پہ کتنا بڑا وبال ہے تو 1 سال تک کھڑا رہے، آگے سے نہ گزرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نمازی کے سامنے سے گزرے گا تو توجہ اللہ سے ہٹ جائے گی۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ جو شخص مراقبے میں بیٹھا ہو نا، مراقبے میں بیٹھا ہو، اللہ کی یاد میں بیٹھا ہو، جیسے ابھی آپ اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے تھے، جو شخص مراقبے میں ہو اس کو مراقبے سے ہٹانا، اس کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنا، یہ اس کو قتل کرنے کی طرح گناہ ہے۔ اس لیے کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی کی توجہ اللہ سے ہٹ کر مخلوق کی طرف جائے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے خلوت خانے بنائے، اس میں بیٹھ کے عبادت کرتے تھے، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے ضربیں لگاتے، مراقبے کرتے، رو رو کے دعائیں کرتے۔ اور حدیث میں حکم بھی ہے کہ اپنے گھروں میں ایک چھوٹا سا عبادت خانہ بناؤ، ایک چھوٹا سا عبادت خانہ بناؤ، اس کو مسجد البعید کہتے ہیں۔ ہمارے نبی کے زمانے میں عام طور پر صحابہ اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے حجرے، چھوٹی چھوٹی جگہیں مقرر کرتے تھے جس میں بیٹھ کے گھر والے عبادت کیا کرتے تھے۔ ہمارے گھروں میں بھی ایسے عبادت خانے ہونے چاہیے۔ جن کے گھر بڑے ہیں وہ ایک کمرہ مختص کر لیں، جن کے گھر چھوٹے ہیں
وہ ایک دو مصلے کی چھوٹی سی جگہ ہی مقرر کر لیں، اس کے پاس چھوٹی سی باڑ لگا دیں تاکہ نجاست اس طرف نہ جائے، فرش دھلے تو وہ گندا پانی اندر نہ جائے، اس کو پاک صاف رکھیں، مصلے بچھائے رکھیں، وہاں خوشبودار ماحول بنائیں، اگربتیاں لگا لیں، دراز میں قرآن مجید رکھ لیں، تسبیحاں رکھ لیں اور وہاں بیٹھ کے عبادت کیا کریں۔ اب علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ فتح مکہ کے موقع پہ جب آپ مکہ معظمہ میں ٹھہرے ہوئے تھے تو آدھی رات کو اٹھ کر اکیلے جا کے طواف کرتے تھے۔ تو قریش مکہ میں سے ایک شخص تھا فضالہ بن عمیر، یہ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، دبا ہوا تھا، سہما ہوا تھا، لیکن مسلمان نہیں ہوا تھا، ابھی اس کے دل کا کفر ٹوٹا نہیں تھا۔ اس کو پتہ چل گیا کہ محمد آدھی رات کو جاتے ہیں اور اکیلے جاتے ہیں، کہنے لگے ان کی فوج سے تو ہم اب لڑ نہیں سکتے، ابھی یہ فاتحانہ یہاں آئے ہیں، لیکن ان اکیلے پہ اس تنہائی میں حملہ کرنا آسان ہے۔ چنانچہ رات کو تنہائی میں یہ چھپ کے بیٹھ گیا۔ جب آپ علیہ السلام آدھی رات کو اٹھ کر اکیلے بیت اللہ شریف تشریف لے گئے طواف کے لیے، تو آہستہ آہستہ بغیر قدموں کی آہٹ سنائے یہ بھی پیچھے ہو لیا۔ آپ علیہ السلام طواف کر رہے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ بھی پیچھے ہو لیا۔ جو ہی آپ علیہ السلام کے پیچھے ہوا تو اندھیرا تھا، گھپ اندھیرا۔ آدھی رات کو کتنا اندھیرا ہوگا، لائٹیں تو نہیں تھی اس زمانے میں، گھپ اندھیرے میں جبکہ کچھ نظر نہیں آ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فضالہ، اس کا نام لے دیا آپ نے، تو فضالہ ایک دم کانپ گیا اور اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور کپ کپی آواز میں، کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہنے لگا جی یا رسول اللہ۔ اب نے فرمایا فضالہ کیا کر رہے تھے، کیا سوچ رہے تھے؟ کہا جی میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ اب علیہ السلام ہنس دیے اور آپ نے اس کو قریب بلایا اور اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ فضالہ کہتے ہیں ہاتھ رکھنے سے پہلے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت مجھے محمد سے تھی، لیکن سرکار نے جو اپنا دست اقدس میرے سینے پہ رکھا تو ہاتھ رکھتے ہی میرا حال یہ ہو گیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت مجھے حضور سے ہو گئی۔ جب آپ نے ہاتھ ہٹایا تو میں نے کہا یا رسول اللہ، بس میں آج سچی توبہ کرتا ہوں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک معبود صرف اللہ ہے اور آپ اللہ کے سچے بندے اور رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فضالہ تم جو سوچ رہے تھے مجھے سب پتہ ہے۔ ابھی یہ یہاں سے کلمہ پڑھ کے باہر نکلے، ابھی رات کا وقت ہے، باہر نکلے تو راستے میں اس کی ایک سہیلی بیٹھی ہوئی تھی جس سے اس کے یارانے تھے، جس سے فضالہ کے تعلقات تھے۔ جب اس کے پاس سے گزرے تو اس نے اپنی طرف بلایا اور متوجہ کیا۔ حضرت فضالہ اپنا دامن بچا کے وہاں سے جانے لگے تو اس نے تانا دیا کیا بات ہے، آج آپ کا موڈ آف لگ رہا ہے، آ نہیں رہے، بات نہیں کر رہے۔ کہنے لگے آپ سے بات چیت تب تھی جب محمد کی غلامی میں نہیں آیا تھا، اب میں محمد کی غلامی میں آ گیا ہوں، اب میرا دامن پاک رہے گا، اب میں تیرے قریب نہیں آ سکتا۔ یہ ہمارے نبی کی صحبت کا اثر تھا کہ آپ کا ہر صحابی گناہوں سے بچنے والا تھا۔ آج امت مسلمہ نے اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کر کے اللہ کی مدد سے بھی محرومی لے لی، اللہ کی نصرت سے محرومی لے لی، اللہ کی محبت سے محرومی لے لی، اللہ کے قرب اور اللہ کے تعلق سے محرومی لے لی، اور کتنی ساری پریشانیاں مول لے لی۔ ساری پریشانیاں گناہوں کی نوست ہے، ساری پریشانیاں گناہوں کی سزا ہے۔ گناہوں کو چھوڑنے پہ پہلا انعام ساری پریشانیاں دور۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، عجیب بات فرماتے ہیں اللہ پاک، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اگر تم گناہوں سے بچو گے اللہ تعالیٰ تمہیں پریشانیوں سے نکال دیں گے۔ یہ نہیں فرما رہے اللہ تعالیٰ تمہیں پریشانیوں سے نکال دیں گے، یہ نہیں فرما رہے، بلکہ فرما رہے ہیں یجعل لہ مخرجا، اگر تم ایسے مسئلے میں بھی جا پھنسے ہو جس سے نکلنے کی کوئی صورت ہی نہیں، اللہ تمہارے لیے دروازہ لگا کے اور تمہیں نکال دے گا۔ یعنی اگر کوئی ایسی جگہ پھنسے جہاں دروازہ ہی نہیں، اب کیسے نکلے گا؟ بھائی نکلے گا تو دروازے سے نا، دروازہ ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہاری خاطر دروازہ لگا دوں گا،
تمہاری خاطر دروازہ فٹ کر دوں گا، دیوار کو توڑ کے دروازہ لگا دوں گا اور پھر تمہیں دروازے سے نکال دوں گا۔ یجعل لہ مخرجا، تمہارے لیے مخرج بنا دوں گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تمہاری ساری ضرورتیں پوری کروں گا اپنے غیبی خزانوں سے۔ کوئی کام آپ کے ذمے لگ گیا ہے، آپ کو بہت مشکل لگ رہا ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، میں نہیں کر سکتا ہوں، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اگر تم گناہوں سے بچنے والے ہو تو کوئی مشکل تمہارے لیے مشکل نہیں، اللہ تمہاری مشکل کو بھی آسان کر دے گا۔ اور ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو، متقی بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں فراست عطا فرمائے گا، فراست عطا فرمائے گا، صحیح اور غلط کی سمجھ عطا فرمائے گا، حق اور باطل میں تمیز عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں ایسا کشف عطا فرمائے گا کہ جس کی وجہ سے غلط اور صحیح تم پہ منکشف ہو جائے گا، گناہوں سے بچنے کی برکت سے۔ ہمارے حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں، ولیوں کے امام ہیں، زمانے کے قطب ہیں۔ ایک دفعہ اپنے ایک مرید کے گھر تشریف لے گئے تو ہر ایک کا کھانا نہیں کھاتے تھے، کھانا مخصوص لوگوں کا کھاتے تھے جن کے بارے میں 100% یقین ہوتا تھا کہ ان کی کمائی بالکل ٹھیک ہے۔ تو اپنے ایسے ایک مرید کے گھر گئے، انہوں نے کھانا پکایا، لیکن اپنی بیوی سے کہا کہ بیگم میں نے سنا ہے کہ میرے پیر کو وضو سے پکی ہوئی روٹی اور بے وضو پکی ہوئی روٹی کا بھی پتہ چل جاتا ہے، تو بیگم ایسے کرو چند روٹیاں تو تم بے وضو پکاؤ، پھر بعد میں وضو کر کے پکاؤ، لیکن یہ ساری روٹیاں مکس کر کے رکھنا، ایک بے وضو ایک وضو والی، ایک بے وضو والی ایک وضو والی، مکس کر کے رکھنا۔ چنانچہ اس نے چھاپی میں چند روٹیاں وضو بے وضو مکس کر کے لا کے حضرت کے سامنے رکھیں۔ جو ہی سامنے رکھیں تو حضرت نے روٹی میں سے کپڑا ہٹایا اور ایک روٹی کو اٹھا کے ادھر رکھا، ایک کو اٹھا کے ادھر رکھا، ایک کو اٹھا کے ادھر رکھا، ایک کو اٹھا کے ادھر رکھا، بے وضو سے پکی ہوئی روٹیوں کو الگ کیا، وضو سے پکی ہوئی روٹیوں کو الگ کیا، اور اس کو دیکھ کے فرمانے لگے یہی آپ چیک کرنا چاہتے تھے، دیکھیں یہ وضو سے پکی ہوئی ہیں، یہ بے وضو پکی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، جب تم اللہ سے ڈرو گے اور گناہوں سے بچو گے، جتنا زیادہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ گے اتنا زیادہ تمہاری فراست تیز ہوگی، تمہاری فراست اتنی زیادہ تیز ہوگی جتنے زیادہ تم گناہوں سے بچو گے۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا جمشید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ایک دفعہ ہمارے ہاں تشریف لائے تو ہمارے ہاں معمول یہ ہے کہ جب بزرگ آتے ہیں تو اس وقت مالدار نمودار ہوتے ہیں، جب بڑے بزرگ آتے ہیں نا تو اس وقت مالدار اچانک نمودار ہوتے ہیں، جیسے بارش میں پروانے نظر آتے ہیں، اچانک نمودار ہو جاتے ہیں، گاڑیوں والے، پیسے والے، کوٹھیوں والے، کارخانوں والے اس وقت نمودار ہو جاتے ہیں، ویسے نظر نہیں آئیں گے، بزرگ آئیں گے تو نمودار ہو جائیں گے۔ جب پتہ چلا کہ جی حضرت تشریف لا رہے ہیں تو سارے پیسے والوں نے کہا کہ جی ہم کھانا لائیں گے۔ اللہ کی شان، جنہوں نے کھانے کی پیشکش کی تھی ان کی کمائی خالص حرام تھی، خالص حرام، انہوں نے پیشکش کر دی۔ پھر ہمارے ہاں یہ بھی ایک مفروضہ ہے کہ بھئی دل نہیں توڑنا، حکمت بصیرت، چنانچہ بزرگوں نے ان کو ہاں بھی کر دی، ٹھیک ہے جی آپ کھانا بنا کے آپ ہی لے آئیں گے۔ بھائی ان کی کمائی ناجائز ہے، آپ اپنے بزرگوں کو ناجائز کھلائیں گے کہ جی کیا کریں، آخر جوڑنا ہے نا۔ بھائی جوڑنے کے لیے بزرگوں کو حرام نہیں کھلانا، جوڑنے کے لیے خود بھی حرام نہیں کھانا، جوڑنا اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے، اور حرام کھا کے اللہ خوش نہیں ہوگا، اللہ ناراض ہوگا۔ اب یہ حکمت کی بات ہے کہ جوڑنا بھی ہے اور کھانا بھی نہیں ہے، یہ ہر ایک کی سمجھ کی بات ہے، جو جتنا اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اللہ اس موقع پہ اس کو سجائے گا۔ ہمارے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت مولانا مدنی کے بھی استاد ہیں، مولانا الیاس صاحب کے بھی استاد ہیں، حضرت تھانوی کے بھی استاد ہیں،
علامہ شبیر احمد عثمانی کے بھی استاد ہیں، ہمارے سارے بزرگوں کے وہ استاد ہیں۔ حضرت شیخ الہند، ان کی کسی نے دعوت کی اور کمائی اس کی ٹھیک نہیں تھی۔ اب کیا کریں؟ اگر کہتے ہیں کہ تو حرام خور ہے تو وہ تو پھر دین سے اور دور ہو جائے گا، قریب کر کے اس سے یہ حرام خوری چھڑوانی بھی ہے، اب کیا کریں؟ تو لکھا ہے ان کی سوانح عمری میں کہ حضرت نے جلاب کھا لیا۔ کیا کھا لیا؟ بولیے، آپ سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں؟ انہوں نے جلاب کھا لیا۔ جلاب کھایا تو فوراً موشن لگ گئے، ایسے موشن لگے کہ چل ہی نہیں سک رہے، اٹھ ہی نہیں سک رہے۔ جب وہ آیا گاڑی لے کے بلانے کے لیے، حضرت تشریف لے چلیے، ہاں دیکھو بھائی مجھے تو چلا بھی نہیں جا رہا یار، موشن لگ گئے مجھے۔ تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لی، اپنے آپ کو حرام سے بھی بچا لیا، آدمی کو بھی ٹوٹنے نہیں دیا۔ بہرحال جن کی کمائی 100% حرام تھی ان کا طے ہو گیا کہ بھئی یہ کھانا لائیں گے، لیکن جب اللہ سے تعلق مضبوط ہو تو پھر بندوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو گناہوں میں ملوث نہیں کرتے، اللہ خود ان کو بچاتے ہیں۔ چنانچہ جب دسترخوان بچھایا گیا، حضرت تشریف لائے تو ماشاءاللہ بریانی، قورمہ، کڑھائی گوشت اور پتہ نہیں کیا کیا، اور ربڑی اور جو چیزیں حیدرآباد کراچی میں چلتی ہیں وہ ساری دسترخوان پہ رکھی گئیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، پرانے ساتھی ہیں، غریب آدمی ہیں، وہ بیچارے انہوں نے سوچا کہ اب یہاں تو مالداروں ہی کو سارے موقع دیتے ہیں، اب میرے پاس تو اتنا پیسہ ہے نہیں، تو اس نے بیگم سے کہا کہ بیگم کچھ ہے؟ کہا ہاں بس تھوڑی سی سبزی بنی ہوئی ہے، کدو شدو کوئی ٹنڈے شنڈے بنے ہوئے ہیں۔ کہا بس تھوڑی سی کٹوری میں دے دو جا کے، میں بھی شامل تو ہو جاؤں نا دسترخوان پہ۔ چنانچہ وہ کٹوری میں تھوڑی سی سبزی ٹنڈے ونڈے لے کے آئے اور آ کے کٹوری میں رکھی، وہ بھی دسترخوان پہ رکھی ہوئی تھی ایک کونے میں۔ حضرت مولانا جمشید صاحب تشریف لائے، دسترخوان پہ بیٹھتے ہی پورے دسترخوان پہ، یہ مجھے دیکھیں، یوں پورے دسترخوان پہ نظر ڈالی اور پورے دسترخوان پہ نظر ڈال کے ایک کونے میں وہ جو کٹوری ٹنڈوں والی پڑی ہوئی تھی، او بھائی اس کو ذرا قریب کرو، اس کو سامنے رکھا اور اسی سے روٹی کھائی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اپنی قدرت سے ان کو حرام سے بچایا۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، جب تم متقی بنو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غلط اور صحیح، حرام اور حلال، حق اور باطل کی تمیز عطا فرمائے گا۔ یہ آنکھوں دیکھا ہوا کیا ہے؟ تو گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ۔ گناہ تو بہت سارے ہیں، کبائر کی بھی لمبی فہرست ہے، صغائر کی بھی لمبی فہرست ہے۔ ہمارے مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب نے گناہوں کی پوری فہرست پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے، جس میں گناہ لکھے ہیں، کیا کیا چیزیں گناہ ہیں، صغائر کیا ہیں، کبائر کیا ہیں، پوری تفصیل لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو وہ پڑھنی چاہیے تاکہ بچا جا سکے۔ لیکن چند چیزیں ایسی ہیں اگر انسان ان کو کنٹرول کر لے تو سارے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ چند چیزیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز نظر، دوسری چیز زبان۔ اگر انسان اس بات کا فیصلہ کر لے کہ میں نے غلط نہیں دیکھنا اور میں نے خام خواہ نہیں بولنا، یہ فیصلہ کر لے، یہ فیصلہ کر لے، یہ طے کر لے، تو زندگی کے تمام گناہوں سے بچنا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ جیسے نورانی قاعدہ پڑھنے سے سارا قرآن آسان ہو جاتا ہے، نظر اور زبان کو گناہوں سے بچانے سے پورا وجود گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نظر کا گناہ بھی بہت لذیذ ہے، زبان کا گناہ بھی بڑا لذیذ ہے۔ لوگوں کی غیبتیں کرنا، لوگوں کی دل آزاریاں کرنا اور بڑے بڑے بول بولنا، اس میں بھی بہت مزہ ہے۔ اور غیر محرموں کو دیکھنا، حسین چہروں کو دیکھنا، ننگے بدن دیکھنا، اس میں بھی بہت مزہ ہے۔ جب انسان یہ فانی لذتیں اور یہ نجس اور ناپاک لذتیں چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ لذت سے سرفراز کر دیتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، صبح سے لے کے شام تک اپنی نظر بالکل نہ اٹھائیں، یوں ایسے رکھیں جیسے آپ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں۔ صبح سے لے کے شام تک اپنی نظر کو نہ اٹھائیں، ایسے نظر رکھیں جیسے آپ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں۔ صبح سے لے کے شام تک ایک دن
آپ نظر کو یوں رکھ کے دیکھیں، اس دن فجر سے لے کے اس وقت تک جو آپ کی نظر جھکی ہے، اس کے بعد آپ عشاء کی نماز پڑھیں، مزہ نہ آئے تو جو کہنا ہو کہنا۔ بدنگاہی کی لذت کو قربان کرنے سے اللہ نماز کی لذت دیتا ہے، بدنگاہی کی لذت کو قربان کرنے سے اللہ تلاوت کی لذت دیتا ہے، بدنگاہی کی لذت کو قربان کرنے سے اللہ اپنے نام کی مٹھاس دیتا ہے۔ ہاں، اللہ کے نام کی بھی مٹھاس ہے۔ جنہوں نے کبھی نہیں سنا ہوگا وہ کہیں گے مٹھاس تو حلوے میں ہوتی ہے، گلاب جامن میں ہوتی ہے، ٹافی میں ہوتی ہے، نام میں کیسے مٹھاس ہوگی؟ نہیں، نام میں بھی مٹھاس ہوتی ہے، نام میں بھی مٹھاس ہوتی ہے، اور یہ مٹھاس آپ چکھیں تو آپ ساری مٹھاس بھول جائیں گے۔ ایک بزرگ تھے سالم مولا حداد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ نے ان کا واقعہ لکھا ہے، وہ یہ شعر پڑھتے تھے، وَحَقِّكُمْ مَا لَذَّ لِي غَيْرُ ذِكْرِكُمْ وَذِكْرُ سِوَاكُمْ فِي فَمِي قَطُّ لَا يَحْلُو، تیرے حق کی قسم اب مجھے تیرے نام کے سوا کسی چیز میں مٹھاس معلوم ہی نہیں ہوتی، لذت ہی نہیں ملتی کسی چیز میں تیرے نام کے سوا۔ وَحَقِّكُمْ مَا لَذَّ لِي غَيْرُ ذِكْرِكُمْ وَذِكْرُ سِوَاكُمْ فِي فَمِي قَطُّ لَا يَحْلُو، تیرے نام کے بغیر اب مجھے مٹھاس نہیں ملتی، دنیا کی ساری چیزیں میرے لیے پھیکی ہو گئی ہیں جب سے میں نے تیرے نام کا مزہ چکھا ہے۔ اللہ پاک کے نام کی ایسی مٹھاس ہے کچھ نہ پوچھے، مگر یہ مٹھاس اسے ملتی ہے جو بد نگاہی کی مٹھاس کو قربان کرتا ہے، بد نگاہی کی لذت کو قربان کرتا ہے۔ اور آج کے دور میں اپنی نظر کو بچانا بہت بڑا مجاہدہ ہو گیا ہے، بہت بڑا مجاہدہ، اپنی نظر پہ پابندی لگانا کہ کوئی ایسا چہرہ نہیں دیکھنا جس کی طرف دل مائل ہو، کوئی ایسی تصویر نہیں دیکھنی جس کی طرف دل مائل ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی مٹھاس کے ملنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اس وقت۔ جو لوگ کہتے ہیں نا مراقبے میں بیٹھتے ہیں دھیان نہیں جمتا، مراقبے میں بیٹھتے ہیں مزہ نہیں آتا، مراقبے میں بیٹھتے ہیں دل اللہ اللہ نہیں کرتا، مراقبے میں بیٹھتے ہیں خیالات بہت آتے ہیں، بھائی آپ نگاہ کو جھکانا شروع کر دیں، آپ جھکائیں پھر دیکھیں دھیان جمتا ہے کہ نہیں جمتا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اے نبی آپ ایمان والوں سے کہیں کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، جھکا کے رکھیں، اس سے ان کا جلدی تزکیہ ہوگا، ازکا لہم۔ علامہ عثمانی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں جو اپنی نگاہ کو جھکانے کا عادی بن جائے گا، اپنی نگاہ کو جھکانے کا عادی بن جائے گا، بہت جلد اس کا تزکیہ ہو جائے گا، یعنی بہت جلد اس کو اللہ کا قرب مل جائے گا۔ ایک تابعی ہے حضرت ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے قریبی شاگردوں میں سے ہیں۔ 20 برس انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آنا جانا رکھا، روز آتے، زیارت کرتے، بیٹھتے، اللہ کے نبی کے ارشادات سنتے اور واپس چلے، روزانہ آتے چلے جاتے، روزانہ 20 برس تک آنا جانا لگا رہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے گھر میں جو باندی تھی، خادمہ تھی، باندی تھی، لونڈی تھی، جب کبھی بھی یہ تشریف لاتے تو دروازہ کھٹکھٹاتے، باندی آ کے دروازہ کھولتی۔ ان کی عادت شریفہ یہ تھی کہ ان کی گردن بالکل یوں ہوتی تھی، جھکی ہوئی، تھوڑی سینے سے لگی ہوئی، گردن جھکی ہوئی، زندگی بھر کی عادت تھی۔ 20 برس مسلسل آتے رہے حضرت عبداللہ بن مسعود کے دروازے پر، اور نگاہ اتنی نیچے رکھتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو باندی تھی وہ سمجھتی تھی کہ یہ نابینا ہے۔ ایک دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا تو یہ کھڑے ہوئے تھے، تو باندی واپس گئی، حضرت کچھ مصروف تھے، پوچھنے گئی کہ ایک شخص آیا ہے ملنے کے لیے، تو بلاؤں کہ نہ بلاؤں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا ہے کون؟ کہا وہی آپ کا نابینا دوست جو آتا ہے نا، وہی آیا ہے، وہی جو آپ کا نابینا دوست ہے نا، وہی آیا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود مسکرانے لگے، فرمایا بلاؤ اس کو۔ چنانچہ حضرت ربیع بن خیثم جب تشریف لائے
تو جب کبھی بھی تشریف لاتے تو حضرت عبداللہ بن مسعود ان کو دیکھ کے فرماتے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، مبارکباد ہے مخبتین کے لیے۔ مخبت اسے کہتے ہیں جو ہر وقت خشوع میں رہتا ہو، نگاہ اس کی جھکی رہتی ہو، چہرے پہ اس کے خشوع خضوع کے آثار رہتے ہوں، اللہ کی محبت اور معرفت کے انوار اس کے چہرے پہ جگمگاتے ہوں، اس کو کہتے ہیں مخبت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ان کو دیکھ کے کہتے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، مبارکباد ہے مخبتین کے لیے۔ پھر فرماتے وَاللَّهِ لَوْ رَآكَ مُحَمَّدٌ لَفَرِحَ بِكَ وَأَحَبَّكَ، اللہ کی قسم اگر حضرت محمد تجھے دیکھتے تو بڑے خوش ہوتے اور تجھ سے بہت پیار کرتے، اس لیے کہ تیری ادا ایسی ہے۔ وَاللَّهِ لَوْ رَآكَ مُحَمَّدٌ لَفَرِحَ بِكَ وَأَحَبَّكَ، اللہ کی قسم اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے دیکھتے تو تجھے دیکھ کے بہت خوش ہوتے اور تجھ سے بہت پیار کرتے۔ یہ نگاہ کو جھکا کے رکھنا، جھکا کے چلنا، اتنی بڑی نیکی ہے۔ آپ علیہ السلام کی شمائل میں ترمذی شریف میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خافض الطرف، آپ نگاہ کو جھکا کے رکھنے والے تھے، یوں، آپ یوں نہیں ہوتے تھے، آپ یوں ہوتے تھے۔ یہ بدنگاہی سے بچنے کا نسخہ عرض کر رہا ہوں۔ بدنگاہی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اٹھی ہوئی ہے۔ بھائی اٹھی ہوئی کیوں ہے؟ جھکی ہوئی ہو نا۔ ایک آدمی نے کھانے کا برتن کھولا ہوا ہے، اس میں مکھیاں بھی گر رہی ہیں، مچھر بھی گر رہے ہیں، پھر شکایتیں کرتا ہے پتہ نہیں کہاں سے مکھیاں آ جاتی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے مچھر آ جاتے ہیں، جب کھانا پکا کے رکھو اس میں مکھیاں پڑی ہوتی ہیں، جب کھانا پکا کے رکھو اس میں مچھر پڑے ہوتے ہیں۔ بھائی آپ ڈھانپ کے کیوں نہیں رکھتے میرے پیارے؟ اب ڈھکن رکھو نا۔ یہ اللہ نے پپوٹے کیوں دیے؟ حدیث قدسی میں آتا ہے میرے بندے میں نے تیری آنکھوں پہ پپوٹے، یہ پپوٹے اس لیے نہیں بنائے کہ خامخواہ بنائے، یہ اس لیے بنائے کہ جب ناجائز چیزیں سامنے آتی ہیں تیری نگاہ نیچی ہونی چاہیے۔ یہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث قدسی میں یہی فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے بیٹے، اپنی نظر کو جھکا کے رکھا کر، اپنی نظر کو حرام سے بچایا کر، جھکا کے رکھا کر، اس لیے کہ سب سے پہلے قبر میں کیڑا تیری آنکھ کو کاٹتا ہے۔ جب انسان قبر میں جاتا ہے نا، سب سے پہلے کیڑا آنکھ پہ حملہ آور ہوتا ہے، سب سے پہلے کیڑے آنکھ کو کاٹنا شروع ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ جلد تو سخت ہوتی ہے نا، آنکھیں نفیس ہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، جو بندہ ہوگا، جو بندی ہوگی، اس کے لیے یہ ارشاد کافی نہیں ہے؟ نگاہ کو جھکا کے رکھنے کے لیے یہ ارشاد کافی نہیں ہے؟ اور لہجہ بھی دیکھیں اللہ کا کیسا ہے۔ اے میرے نبی آپ کہیں ان سے کہ نگاہوں کو جھکایا کریں۔ آدمی دوسرے سے جو کہلواتا ہے نا، دوسرے سے جو کہلواتا ہے اس کی چند وجوہ ہوتی ہیں، یا تو اس بات کو زبان پہ لاتے ہوئے بھی اس کو شرم آ رہی ہوتی ہے، یا پھر وہ اگلے سے اگلا ایسی غلطی کا مرتکب ہو چکا ہے کہ اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا، کہتا ہے تو بات کر اس سے۔ باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہے، ماں سے کہتا ہے تو سمجھا اسے ٹھیک ہو جائے، تو کہہ اسے سمجھا اسے کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی آپ کہیں نا ان سے کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کریں، اپنی شرمگاہوں کو بچایا کریں، اس سے یہ زیادہ پاک رہیں گے۔ ایک ایمان والے کے لیے، مرد اور عورت کے لیے نگاہوں کو جھکا کے رکھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے توسط سے ہمیں حکمن کہہ دیا ہے کہ نظر نیچی ہونی چاہیے۔ تو نگاہوں کو جھکانے کی عادت ڈالیں گے، نگاہوں کو جھکانے کی عادت ڈالیں گے۔ مشکلیں آسان ہیں۔ آپ میں سے بعضوں کے دل میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ آپ کہہ رہے ہیں یوں رہیں پھر موٹر سائیکل کیسے چلائیں گے؟ کراچی تو موٹر سائیکلوں کا شہر ہے، موٹر سائیکل کیسے چلے گی؟ ڈرائیونگ کیسے ہوگی؟ اس کا بھی حل ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنے رخ کو فوکس کریں، اپنے رخ کو فوکس کریں۔ اپنے رخ کو فوکس کریں گے تو بدنگاہی نہیں ہوگی۔ ہاں ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے تو سائن بورڈ پہ بھی نظر پڑے گی، کوئی اور ڈرائیونگ کر رہی ہوگی اس پہ بھی نظر پڑے گی، کوئی موٹر سائیکل پہ اپنی بیوی کو لے کے جا رہا ہوگا
اور اس کا سر کھلا ہوا ہوگا تو اس پہ بھی نظر پڑے گی. آپ اپنے رخ کو فوکس کریں تو بدنگاہی نہیں ہوگی. بہت دور کر دیتی ہے بدنگاہی اللہ سے. کچھ نہ پوچھیں، بڑا نقصان ہوتا ہے. نمازوں کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، ذکر مراقبے کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، دعا کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھل گئے، لیکن جس کے لیے دعا کا دروازہ بند ہو گیا اس کے لیے کیا بند ہو گیا؟ رحمت کے دروازے بند ہو گئے. بدنگاہی سے، ایک بری نظر سے دعا کی توفیق چھن جاتی ہے. جسے یقین نہ ہے وہ تجربہ کر لے. ایک نظر سے دعا کی توفیق چھن جاتی ہے. اب ایک نظر اللہ کی رحمت کے دروازوں کے بند ہونے کا باعث ہو گئی. بتائیے یہ کتنا مضر ہوا، یہ کتنا نقصان دہ عمل ہے. اور یہ بدنگاہی اگر انسان کے اندر پیوست ہو جائے تو پھر یہ کبھی نہ کبھی دین سے اور ایمان سے ہی محروم ہونے کا باعث بن جاتی ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الوابل السیب میں، نہیں الداء والدواء میں، علامہ ابن قیم نے ایک واقعہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مصر میں ایک مؤذن تھا. مصر کی ایک جامع مسجد کا ایک مؤذن تھا. تو اس زمانے میں اسپیکر تو تھے نہیں، تو وہ چھتوں پہ چڑھ کے، مینار پہ چڑھ کے وہاں سے اذان دیا کرتے تھے. تو وہ مینار پہ چڑھ رہا تھا اذان دینے کے لیے، لیکن نگاہ کو جھکانے کا پابند نہیں تھا، ادھر ادھر دیکھنے کا عادی تھا. یوں جو دیکھا تو پاس ہی ایک گھر تھا، اس گھر کے صحن میں ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی. اس پہ نگاہ پڑی اور اس کو دل دے بیٹھا. اور ایسا اسے دل دے بیٹھا کہ کمبخت اذان دے کے پھر نیچے آتا، اذان بھی نہیں دی، وہیں سے پہلے نیچے اترا. اس کا دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ گھر عیسائی کا تھا، گھر کرسچن کا تھا. اس کا دروازہ کھٹکھٹایا. کہا ہاں بھائی، کہا آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آیا ہوں، آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. کہا بھائی ہم کرسچن ہیں، آپ مسلمان ہیں، مسجد کے ملا مؤذن ہیں، جوڑ کیسے بیٹھے گا؟ کہا آپ جیسے کہیں ہو جائے گا. کہا اسلام چھوڑ دو، بیٹی آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. ان کا میں ابھی چھوڑتا ہوں. وہیں دروازے پہ کھڑے کھڑے ارتداد کو اختیار کیا، اسلام سے دستبردار ہوا اور کرسچن ہوا اور گھر میں داخل ہوا. وہیں نکاح ہوا اور اسی وقت اس نے اپنی بیوی سے خلوت کی اجازت چاہی. اس کے باپ نے اسی وقت اس کو خلوت کی اجازت دی. بیٹی کو اوپر بھیج دیا. جب یہ چڑھا اوپر کی طرف اس لڑکی سے خلوت کے لیے تو سیڑھی پہ قدم رکھنا تھا کہ قدم پھسل گیا اور گردن ٹوٹ گئی اور کفر پہ مر گیا. اتنی بری بیماری ہے بدنگاہی. اس لیے ادھر ادھر دیکھیں ہی نہیں کہ ہماری نظر پڑ جائے. ہماری نوجوان نسل، ہمارے بچے، ہماری بچیوں، ہماری ساری امت کو گمراہ کرنے اور ان غلاستوں میں مبتلا کرنے کی ایک پوری پلاننگ ہے جس کے تحت ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. ابھی چند دن پہلے ایک مسجد کے حجرے میں بیٹھا ہوا تھا تو مسجد کے امام صاحب نے کسی سے بات کروانا چاہی تو نمبر ڈائل کر کے مجھے دیا. تو انہوں نے نمبر اٹھایا نہیں. جب نمبر نہیں اٹھایا تو ایک دم اسکرین پہ بالکل ننگی عورت آ گئی. میں نے کہا یہ کیا دیا آپ نے مجھے یار؟ کہنے لگے وہ ایک ایپ ہے نا جس سے نمبر ڈائل کریں تو اس کا نام آ جاتا ہے، تو وہ ایپ میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے. جب میں نمبر ڈائل کرتا ہوں تو وہ ایپ اس کا نام بتاتی ہے، لیکن ساتھ یہ کم وقت کوئی ایڈ بھی بھیج دیتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں آیا تو یہ ایڈ بھیج دی. یہ پوری پلاننگ ہے ہمیں ان غلاستوں میں پھنسانے کی. اس لیے بھائیوں، ہم اور آپ اپنی نظر کو جھکانے کی عادت ڈالیں، ایک کام. اور دوسرا، اپنی زبان کو بند رکھیں. یہ دو چیزیں کنٹرول کر لیں، سب گناہ چھوٹ جائیں گے. سب گناہ چھوٹ سکتے ہیں. زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے گی، تقوی حاصل ہو جائے گا، اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی. زبان پہ کنٹرول کریں. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میری ذات سے سب سے زیادہ آپ کو کون سے گناہ کا خطرہ ہے؟ آپ مجھے ارشاد فرما دیں، میں اس سے بچنے کی پوری کوشش کروں گا. آپ علیہ السلام نے اپنی زبان کو نکالا اور اس کو اپنی انگلیوں سے پکڑا اور فرمایا سب سے زیادہ مجھے تمہارے اوپر اس زبان کا اندیشہ ہے کہ تم اس زبان کے گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یمن جا رہے تھے تو آپ علیہ السلام سے نصیحتوں کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحتیں کرتے رہے. آخر میں آپ نے فرمایا معاذ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں جس عمل کی برکت سے تیرا سارا دین محفوظ ہو جائے گا، تیرا سارا دین محفوظ ہو جائے گا. پھر آپ نے فرمایا معاذ یہ جو زبان ہے نا اس کو قابو میں رکھنا. املک علیک لسانک، اور ایک روایت میں کف علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، یہ تیرے کنٹرول سے نکلنی نہیں چاہیے. حضرت معاذ کو یہ سن کے بڑی حیرت ہوئی کہ میں تو سمجھتا تھا پتہ نہیں کون سا مشکل کوئی بڑا عظیم الشان عمل بتائیں گے، کوئی بہت بڑا گناہ بتائیں گے کہ جس سے بچنا ضروری ہے. آپ نے اتنی سی بات فرما دی کہ صرف زبان کو خاموش رکھو. آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے تو حضرت معاذ بن جبل کہنے لگے یا رسول اللہ کیا زبان کے بولوں کی وجہ سے بھی ہم نقصان اٹھائیں گے؟ آپ نے فرمایا جبل کے بیٹے تیری ماں تجھے گم کرے، انسانوں کو منہ کے بل جہنم میں گھسیٹے جانے کا باعث یہ زبان کے بول ہی تو ہوں گے. هل يكب الناس على مناخر وجوههم الا حصائد السنتهم، انسانوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے جانے کا باعث زبان کے بول ہوں گے. تو چپ کی ہم عادت ڈال لیں. ہمارے نبی بولنے والے نہیں خاموش رہنے والے تھے. ہمارے نبی زیادہ بولنے والے نہیں زیادہ خاموش رہنے والے. ہمارے نبی لمبی باتیں کرنے والے نہیں لمبا خاموش رہنے والے تھے. شمائل میں لکھا ہوا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت، لمبا خاموش رہنے والے تھے. لا یتکلم فی غیر حاجت، بغیر ضرورت کے آپ بولتے ہی نہیں تھے. نظر زبان اس کو کنٹرول کر لیں تو انشاءاللہ سب گناہ چھوٹ جائیں گے. اور جب گناہ چھوٹ جائیں گے تو اللہ ہمیں اپنا خاص بندہ بنائے گا، ہم اللہ کے ولی بن جائیں گے اور ہم بھی اللہ والے بن جائیں گے. تو بھئی اب بتائیے اللہ والا بننا آسان ہو گیا کہ مشکل ہو گیا؟ نظر کو نیچے رکھیں زبان کو بند رکھیں، کیا خرچہ ہے اس میں؟ اپنے اوپر پابندی لگا دے بس نہیں بولنا، شدید ضرورت پڑے گی تو پھر بولوں گا ورنہ خاموش رہوں گا. ہمارے حضرت جی مولانا انعام صاحب جو تبلیغ کے تیسرے امیر تھے، ان سے کسی نے کہا حضرت آپ تبلیغ کے امیر ہیں اور بولتے نہیں ہیں، آپ تو دائی ہیں آپ کو بولنا چاہیے. تو فرمانے لگے جس کو میری خاموشی سے نصیحت نہیں ہوتی اس کو میرے بولنے سے بھی نصیحت نہیں ہوتی. حضرت پیران پیر غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تشریف فرما تھے. کچھ مریدین آس پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک مرید کے دل میں خیال آیا معلوم ہوتا ہے آج حضرت کچھ ارشاد نہیں فرمائیں گے، اتنی دور سے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں استفادے کے لیے بول ہی نہیں رہے. دل میں کہا، دل میں وسوسہ آیا معلوم ہوتا ہے آج حضرت کچھ ارشاد نہیں فرمائیں گے. تو ایک دم حضرت نے آنکھ کھولی اور اس کو گھور کے دیکھا اور فرمایا میری خاموشی بھی نصیحت ہے. صرف بولنے ہی سے فائدہ نہیں ہوتا، خاموشی سے بھی فائدہ ہوتا ہے. بلکہ بولنے سے تو بعض دفعہ کم فائدہ ہوتا ہے، خاموشی سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا بچا کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور تقویٰ کی چوٹیوں پہ پہنچنے کا شوق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.